بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع اس کے کتاب الشفا میں سبق نمبر 6 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے اور سبق نمبر 6 کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ ہماری آج کی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ثم لا بد ان يكون الطریق او الشرب خاصا، کہ شفا کے 3 درجات تھے۔ پہلا شریک فی نفس المبی، دوسرا شریک فی حق المبی اور تیسرا جار۔ احناف کے ہاں ان تینوں کو شفا بالترتیب ملتا ہے۔ تو اب دوسرا شخص جو حقوق مبی کی وجہ سے شفا کا حقدار ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہاں 2 چیزیں ذکر کی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان حقوق مبی میں شریک ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز ذکر فرمائی ہے طریق، راستہ، اور دوسری چیز فرمائی ہے شرب، پانی کی نالی، یا اس کو آپ پانی کی باری سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ خاصاً کسی مکان میں یا کسی زمین میں شفا کا حقدار بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ طریق، وہ راستہ یا وہ شرب، پانی کی نالی خاص ہو، حتی تستحق الشفعۃ بالشرکۃ فیہ، تاکہ وہ شفا کا مستحق بن سکے اس طریق میں یا اس شرب، پانی کی نالی میں شریک ہونے کی وجہ سے۔ یعنی یہ نالی یا یہ طریق، راستہ یا گلی مخصوص افراد کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر یہ مین روڈ ہے جس سے ہر قسم کے لوگ، مقامی لوگ، اجنبی لوگ، مسافر لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ دونوں طرف سے کھلا ہوا ہے، وہ نہیں، بلکہ یہاں شفا کے استحقاق کے لیے اس راستے کی بات ہو رہی ہے جو مخصوص افراد کا ہو۔ فالطریق الخاص، اب خاص طریق کون سا ہے؟ تو اس کی وضاحت خود شارح فرما رہے ہیں کہ طریق خاص یہ ہے اللہ یکون نافذا، کہ وہ نافذ یعنی کھلا ہوا نہ ہو، وہ بند گلی ہو۔ اس گلی کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو اس گلی سے نکل کر آگے آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے، کہ اس کا دروازہ ایک ہی ہوگا۔ جب آپ اس گلی سے نکلنا چاہیں گے تو ایک ہی مقام سے نکلیں گے جہاں سے آپ داخل ہوئے تھے، یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری طرف نکل جائیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ طریق خاص وہ ہے اللہ یکون نافذا، جو کھلا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح شرب خاص کیا ہے؟ شرب خاص، خاص پانی کی نالی یا نہر، اور شرب خاص اس کے اندر طرفین اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے میں اختلاف ہے۔ طرفین یہ فرماتے ہیں کہ خاص شرب وہ ہے، خاص نالی یا نہر وہ ہے ان یکون نہرا لا تجری فیہ السفن، یعنی وہ اتنی چھوٹی ہو جس میں کشتی نہ چلتی ہو، وما تجری فیہ، اور وہ نہر جس میں کشتی چلتی ہو، فہو عام، وہ عام کہلائے گی، خاص نہیں کہلائے گی، جس کی وجہ سے شفا کا استحقاق ہو سکے۔ وہذا عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، یہ طرفین کی رائے ہے۔ وعن نبی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ان الخاص ان یکون نہرا، کہ خاص وہ ہے کہ وہ ایسی نہر ہو یسقى منہ قراحان او ثلاثۃ، کہ جس سے 2 یا 3 باغ سیراب ہو سکے۔ یسقى منہ قراحان او ثلاثۃ، 2 یا 3 باغ سیراب ہو سکیں۔ وما زاد علی ذلک، اور وہ نہر، وہ تالاب اگر اس کا پانی اس سے زیادہ ہے، جس سے 3 باغات کے بجائے، 3 کھیتوں کے بجائے زیادہ کھیت سیراب ہو سکتے ہیں، وما زاد علی ذالک فہو عام، تو وہ شرب عام کہلائے گی، شرب خاص نہیں ہوگی۔ اس کو ہم اس نقشے میں دیکھ لیتے ہیں، یا اس نقشے میں آپ اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی نہر ہے اور یہ اس سے نکلنے والی ایک چھوٹی نہر ہے۔ تب بڑی نہر کے دائیں بائیں لوگوں کی زمینیں ہیں، پلاٹ نمبر 1 ہے، پلاٹ نمبر 2 ہے، پلاٹ نمبر 3 اور پلاٹ نمبر 4، یہ مختلف لوگوں کی زمینیں۔ تو اسی طرح نہر کے اس کنارے پر بھی دونوں طرف پلاٹ موجود ہیں۔ اب یہاں اس نہر سے ایک چھوٹی نالی نکل رہی ہے، تب اس چھوٹی نالی کے اوپر بھی یہ 3 پلاٹ موجود ہیں، پلاٹ نمبر 1، پلاٹ نمبر 2، پلاٹ نمبر 3۔ تو اب یہاں مسئلہ اس طرح ہوگا کہ اگر تو اس چھوٹی نالی کے کنارے پر جن لوگوں کی زمین ہے
ان میں سے اگر کسی کی زمین بکتی ہے، کوئی پلاٹ نمبر 1، 2 یا 3 میں سے کوئی بکتا ہے، تو ان کو آپس میں شفع کا حق حاصل ہوگا۔ یعنی پہلے درجے میں یہ جو چھوٹی گلی، چھوٹی نہر کے اوپر، یہ جو چھوٹی نہر کے اوپر لوگ اپنی زمینیں ان کی حق ملکیت رکھتے ہیں، تو ان کی بنیاد پر ان کو شفع کا حق حاصل ہوگا۔ ہاں، یہ بڑی نہر کے کنارے جو پلاٹ نمبر 1 والا شخص ہے، اس کی زمین بھی چونکہ اس طرف مل رہی ہے، تو جار کے درجے میں اس کو بھی بعد میں حق شفع حاصل ہوگا۔ لیکن اگر اس چھوٹی نالی یا نہر پر مثلا یہ پلاٹ نمبر 3 بک رہا ہے، تو اس صورت میں یہ جو بڑی نہر کے کنارے یہ 2 لوگوں کی زمینیں ہیں، ان کو حق شفع اس پلاٹ نمبر 3 پر حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو، اس بڑی نہر کے اوپر یہ پلاٹ نمبر 2، پلاٹ نمبر 1 بکتا ہے، تو اب اس کے اوپر حق شفع صرف ان کا آپس میں نہیں ہوگا، بلکہ چھوٹی نہر یا نالی کے اوپر جن لوگوں کی زمینیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کو شفع کا حق حاصل ہوگا۔ مثلا یہ پلاٹ نمبر 2 اگر بک رہا ہے، تو اس پر یہ پلاٹ نمبر 3 والا جو چھوٹی گلی میں رہائش رکھتا ہے، یہ اس مکان کو خرید سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں ایک بڑی نہر پائی گئی اور ایک اس سے نکلنے والی چھوٹی نالی یا نہر، تو اس چھوٹی نہر کے کنارے جن لوگوں کی زمینیں ہیں، تو ان میں سے اگر کسی کی زمین بکتی ہے تو ان کو آپس میں حق شفع حاصل ہوگا۔ لیکن اگر جس نہر سے ان کی چھوٹی نہر نکل کر آ رہی ہے، تو اس کے کنارے اگر کچھ لوگوں کی زمینیں موجود ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بیچتا ہے، تو اس سے حق شفع حاصل ہوگا۔ یعنی اگر اس بڑی نہر پہ کسی کی زمین بکتی ہے، اس طرف والے حصے میں جس طرف یہ 2 پلاٹ بنے ہوئے ہیں، اس طرف اگر کسی کی زمین بکتی ہے، تو چھوٹی نہر یا نالی والوں کو اس لائن میں جتنے زمینیں موجود ہیں، اس لائن میں جتنی زمینیں موجود ہیں، ان کے اوپر حق شفع حاصل ہوگا۔ چلیے یہاں سے پھر دوسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، فَإِنْ كَانَتْ سِكَّةٌ غَيْرَ نَافِذَةٍ، کہ اگر وہ ایک مستطیل گلی ہو، سکہ ایک مستطیل گلی ہو، سین کے کسرہ کے ساتھ ہے، فَإِنْ كَانَتْ سِكَّةٌ غَيْرَ نَافِذَةٍ، اگر وہ گلی ایسی ہو جو غیر نافذۃ کھلی ہوئی نہ ہو، یعنی بند گلی ہو، اور یتشعب ینشعب منہا، دونوں لفظ یہاں یتشعب لکھا ہوا ہے اور بعض نسخوں میں ینشعب کا لفظ آتا ہے، تو جس سے نکل رہی ہوں، پھوٹ رہی ہوں چھوٹی گلیاں یا چھوٹی گلی، سکۃ غیر نافذۃ، کہ وہ گلی بھی آگے سے بند ہو، یعنی جو پہلے والی گلی ہے مستطیلہ غیر نافذۃ، تو وہ گلی بھی بند ہو، وہی مستطیلۃ، اور اس حال میں کہ وہ مستطیل ہو، اس کے اندر سے ایک چھوٹی گلی نکل رہی ہو۔ اب صورت مسئلہ اس طرح بنے گی، فبیعت دار فی السفلی، کہ ایک گھر بیچا جائے فی السفلی چھوٹی گلی میں، فلیہلہ الشفعۃ خاصۃ دون اہل العلیا، تو اس گھر میں شفع کا حق حاصل ہوگا خاص اس چھوٹی گلی میں رہنے والوں کو، دون اہل العلیا، نہ کہ بڑی گلی والوں کو۔ وَإِنْ بِيعَتْ دَارٌ فِي الْعُلْيَا، اور اگر کوئی گھر بیچا جا رہا ہے فی العلیا، اوپر والی بڑی گلی میں، تو فَلِأَهْلِ السِّكَّتَيْن، تو وہاں شفع کا حق دونوں گلیوں والوں کو حاصل ہوگا، بڑی گلی والوں کو بھی اور چھوٹی گلی والوں کو بھی۔ والمعنی، اور وجہ وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کیا تھا کتاب ادب القاضی میں۔ یہاں سے صورت مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بڑی گلی ہے جس کو علیا سے تعبیر کیا ہے کتاب میں، تو اس بڑی گلی میں کچھ گھر واقع ہیں، لیکن یہ گلی آگے سے بند ہے، غیر نافذۃ، کھلی ہوئی نہیں ہے بلکہ بند ہے۔ اب اس گلی میں سے یہ ایک چھوٹی گلی نکل رہی ہے، تو اس گلی میں بھی کچھ مکانات موجود ہیں، دونوں طرف 2 مکان اس طرف ہیں، 2 مکان اس طرف ہیں۔ تو اب یہاں شفع کے اعتبار سے صورتحال اس طرح ہوگی کہ اگر احمد اپنا گھر فروخت کرتا ہے، تو اس گھر کے اوپر شفع کا حق عبداللہ کو حاصل ہوگا، کہ عبداللہ اس کے گھر کا دروازہ اور احمد ان دونوں کے گھر کا دروازہ اس گلی میں کھلتا ہے، لہذا اس وقت میں عبداللہ احمد کے گھر پر حق شفع حاصل کرے گا، کس بنیاد پہ؟ شریک فی حق المبیع ہونے کی بنیاد پہ، کہ ان دونوں کا راستہ ایک ہی ہے اور یہ دونوں اس راستے کو، اس گلی کو بار بار استعمال کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ عبداللہ کو احمد کے گھر پر شفع کا حق مل رہا ہے،
دوسرا سبب کہ شریک فی حق المبی میں شریک ہونے کی بنیاد پر، تو احمد کے گھر پر دوسرے درجے میں سعید بھی شفع کر سکتا ہے، لیکن سعید کا شفع جار ملاصق کی بنیاد پر ہوگا۔ تو اب پہلی صورت میں یعنی یہاں پہ شفع کا حق حاصل ہوگا عبداللہ کو کہ عبداللہ شریک فی حق المبی ہے، لیکن اگر عبداللہ اس احمد کے گھر پر شفع نہیں کرتا تو اب دوسرے درجے میں یہ شفع کا حق سعید کو ملے گا، اس لیے کہ سعید کا گھر مین گلی پر ہے اور سعید کا دروازہ اس مین گلی میں کھلتا ہے۔ سعید کے گھر کا دروازہ اس چھوٹی گلی میں نہیں کھلتا، لیکن جار ملاصق ہے کہ سعید کے گھر کی زمین اور احمد کے گھر کی زمین دونوں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ تو احمد اگر اپنا گھر فروخت کرتا ہے تو اس پہ عبداللہ کو بھی شفع کا حق حاصل ہے، سعید کو بھی شفع کا حق حاصل ہے، لیکن عثمان کو اس گلی میں بکنے والے مکان پر کسی طرح سے حق شفع حاصل نہیں، چاہے وہ فروخت ہونے والا گھر عبداللہ کا ہو چاہے احمد کا ہو۔ یعنی اگر اس چھوٹی گلی میں کوئی گھر فروخت ہوتا ہے تو اس میں حق شفع اس بڑی گلی میں جو لوگ رہائش پذیر ہیں ان کو حاصل نہیں ہوگا، سوائے سعید کے کہ سعید کی زمین احمد کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے بغیر کسی واسطے کے۔ اس کے برعکس صورتحال اس طرح بنے گی کہ اگر یہاں اس بڑی گلی میں کوئی گھر بکتا ہے، مثلا یہ عثمان کا گھر بکتا ہے، تو اس صورت میں جب عثمان کا گھر بک رہا ہے تو سعید کو بھی حق شفع حاصل ہے، یعنی اس گلی میں جو لوگ رہائش پذیر ہیں ان کو بھی حق شفع حاصل ہوگا، اور جو لوگ اس چھوٹی گلی میں رہائش پذیر ہیں ان لوگوں کو بھی اس بڑی گلی میں فروخت ہونے والے مکان پر حق شفع حاصل ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا سکہ علیا، یہ جو بڑی گلی ہے اوپر والی گلی، اس گلی میں رہنے والوں کو اس چھوٹی گلی اس سفلا کے اندر حق مرور حاصل نہیں ہے اور نہ ہی اس گلی میں ان کی شراکت ہے، اس لیے اگر اس سفلا والی گلی میں کوئی گھر فروخت ہوتا ہے تو ظاہر ہے سکہ علیا والوں کو شفع نہیں ملے گا، لیکن اس کے برخلاف اس چھوٹی گلی والے جب بھی گزریں گے تو اس بڑی گلی سے ہو کر اپنے کام کاج کے لیے جائیں گے، لہذا اہل سفلا چھوٹی گلی والوں کو اس بڑی گلی کے اندر حق مرور حاصل ہے۔ جب حق مرور حاصل ہے تو پھر جب بھی کوئی گھر اس علیا میں بکے گا تو علیا والے تو شفع کے مستحق شرکت اور حق مرور کی بنیاد پر ہوں گے کہ وہ لوگ یا تو شریک فی نفس المبی ہونے کی وجہ سے یا شریک فی حق المبی ہونے کی وجہ سے شفع کے مستحق ہوں گے، اور سفلا والے بھی شفع کے حقدار ہوں گے کیونکہ علیا میں انہیں حق مرور حاصل ہے کہ یہ لوگ کہ عبداللہ اور احمد وغیرہ جب بھی بازار جاتے ہیں تو جاتے ہوئے اس بڑی گلی کے اندر سے گزر کر جاتے ہیں، یعنی عثمان اور سعید کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ تو جب یہ احمد اور عبداللہ بازار جاتے ہوئے عثمان اور سعید کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو گویا کہ ان کا حق مرور اس بڑی گلی میں پایا گیا، اور اس حق مرور کی وجہ سے ان دونوں کو اس گلی میں بکنے والا گھر اس پر حق شفع حاصل ہوگا، لیکن چونکہ عثمان اور سعید ان کی اس گلی میں آمد و رفت نہیں ہے اور ان کا اس گلی میں حق مرور نہیں ہے، لہذا خصوصاً اس عثمان کو اس گلی میں اگر احمد یا عبداللہ کا گھر بکتا ہے تو اس پر حق شفع حاصل نہیں ہوگا۔ والمعنی ما ذکرنا فی کتاب ادب القاضی، وجہ وہ ہے جو ہم نے کتاب ادب القاضی میں ذکر کی۔ اب کتاب ادب القاضی میں کیا ذکر کیا تھا؟ تو وہاں پہ یہ فرمایا تھا لأن فتحه للمرور ولا حق لهم في المرور، کہ اس گلی میں دروازہ کھولنا یعنی بڑی گلی والے کا چھوٹی گلی میں دروازہ کھولنا وہ اس کے حق مرور کی وجہ سے ہوتا، لیکن جب بڑی گلی والوں کو چھوٹی گلی میں حق مرور حاصل نہیں ہے تو جب ان کا حق مرور نہیں ہے تو پھر ان کو وہاں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ضابطہ اس میں یہ ہے کہ شفع کا مستحق بننا اور اس گلی میں دروازے کا کھولنا یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں، تو جس کو اس گلی میں دروازہ کھولنے کی اجازت ہوگی تو اس کو حق شفع بھی ملے گا، اور جس کو اس گلی میں دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کو حق شفع بھی نہیں ملے گا،
یہ بات کتاب ادب القاضی میں پہلے ذکر کی گئی تھی۔ تو گویا کہ والمانا وجہ وہی ہوئی، وجہ سے مراد حق مرور، کہ اس حق مرور کی بنیاد پہ بڑی گلی والوں کو چھوٹی گلی میں دروازہ کھولنے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر حق مرور ان کا ہے تو پھر ان کو اجازت ملے گی، لیکن جب حق مرور نہیں ہے تو پھر دروازہ کھولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ جیسے سعید، اس کا گھر تو یہاں پہ موجود ہے اس کارنر پہ، لیکن یہ چھوٹی گلی ہے، اس چھوٹی گلی میں سعید کو دروازہ کھولنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس گلی میں سعید کو حق مرور حاصل نہیں ہے، لہذا جب حق مرور نہیں ہے تو پھر اس کو دروازہ کھولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اور سعید کو احمد کا گھر اگر بکتا ہے تو اس پر بھی حق مبی میں شریک ہونے کی وجہ سے شفع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ نَهْرٌ صَغِيرٌ، اور اگر ایک چھوٹی نہر ہو، يَأْخُذُ مِنْهُ نَهْرٌ أَصْغَرُ مِنْهُ، اور اس میں سے ایک اس سے بھی چھوٹی نالی نکل رہی ہو، چھوٹی نہر نکل رہی ہو۔ اب اگر اس لمبی نہر پر جو چھوٹی ہے کسی کا کھیت بک رہا ہو تو اس نہر والے کو بھی حق شفع ہوگا، اور جو چھوٹی نالی والا ہے اس کو بھی حق شفع حاصل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چھوٹی نالی والا ہے اس کو پانی لینے کے لیے نہر کے پاس بار بار جانا پڑے گا، کہ وہ وہاں سے جو بند لگا ہوا ہے اس کو کبھی کھولے گا کبھی بند کرے گا، اس لیے اس چھوٹی نالی والے کو بھی حق ملے گا۔ لیکن اگر چھوٹی نالی کے پاس کسی کا کھیت بک رہا ہے تو پھر حق شفع یہ جو نہر اصغر منہ والا ہے، بالکل چھوٹی نالی والا، صرف اسی کو حاصل ہوگا، یعنی اس کے اوپر جن کی زمینیں ہیں ان کو حق شفع ملے گا۔ جو نہر بڑی نہر والا ہے، اگرچہ یہاں نہر سے مراد نہر صغیر ہے، لیکن نہر اصغر کے مقابلے میں یہ نہر صغیر تھوڑی سی بڑی ہوئی، لہذا نہر صغیر والوں کو نہر اصغر کے آس پاس بکنے والی زمینوں پر حق شفع حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ جو نہر والے ہیں ان کو نالی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ اگر ان کو پانی چاہیے ہو یا انہوں نے پانی کا کچھ بندوبست کرنا ہو، بند کرنا ہو، تو اب وہ اس چھوٹی نالی والوں کے پاس نہیں آتے، چھوٹی نالی سے مدد نہیں لیتے، لہذا جب ان کی اس طرف آمد و رفت نہیں ہے تو ان کو اس چھوٹی نالی کے آس پاس بکنے والی زمینوں پر حق شفع حاصل نہیں ہوگا۔ فَهُوَ عَلَى قِيَاسِ الطَّرِيقِ فِي مَا بَيَّنَّاهُ، تو یہ مسئلہ راستے پر قیاس کرتے ہوئے، جیسے ایک بڑی گلی تھی، مین گلی جو آگے سے بند تھی، اور اس کے اندر سے ایک چھوٹی گلی نکل رہی تھی، تو جو ترتیب شفع کی وہاں قائم تھی کہ اگر چھوٹی گلی میں گھر بکتا ہے تو بڑی گلی والوں میں سے کسی کو اس پر حق شفع حاصل نہیں ہے، لیکن اگر بڑی گلی میں گھر بکتا ہے اور چھوٹی گلی والے اس پر حق شفع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا روزانہ صبح و شام وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، اور حق مرور کی وجہ سے وہ اس مکان پر جو بڑی گلی میں بک رہا ہے اور رہنے والے وہ چھوٹی گلی کے ہیں تو ان کو اس پر حق شفع حاصل ہوگا۔ یا ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھا جائے کہ جب ایک گلی درمیان میں آ جاتی ہے اور اس گلی کے دائیں اور بائیں گھر موجود ہوتے ہیں، تو اب مثال کے طور پہ یہاں احمد کا اگر گھر بکتا ہے تو اس گلی میں جو سامنے کی طرف لوگ رہائش پذیر ہیں ان کو حق شفع حاصل نہیں ہوتا، کہ درمیان میں یہ گلی فاصل بن گئی، اس گلی کے فاصل بننے کی وجہ سے اب اس احمد کے گھر کی زمین، اور مثال کے طور پہ ہم خالد کا گھر فرض کر لیں، تو ان کی زمین آپس میں ملی ہوئی نہیں ہے، لہذا حق شفع سامنے والے گھروں کی طرف نہیں جائے گا جو اس گلی یا سڑک میں دوسری طرف رہائش پذیر ہیں، بلکہ حق شفع یہاں احمد کے دائیں بائیں جن لوگوں کے گھر ہیں ان کو حاصل ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔